اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اب گزشتہ صورت میں اس کے گزشتہ حصے میں اسی صورت کے مختلف انبیاء کے قصے بیان کیے گئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا، وہاں سے آگے پھر مختلف انبیاء کے قصے، اور مقصود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا تھا کہ آزمائشیں پہلے انبیاء پر بھی کیا ہوتی رہی ہیں، آتی رہی ہیں۔ آپ سے پہلے بھی انبیاء آئے ہیں اور ان پر بھی آزمائشیں آتی رہی ہیں۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ ان آزمائشوں کے موقع پر آپ نے کیا کرنا ہے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، آپ تلاوت کریں۔ اتلو تلایتلو سے امر ہے، اتلو تلاوت کریں، ما اس چیز کی، اوحی الیک من الکتاب جو وحی کیا گیا آپ کی طرف کتاب میں سے، واقیم الصلاۃ اور نماز کو قائم رکھیں، نماز کو قائم رکھیں۔ تو اب دو کام اللہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ مصیبت اور آزمائش کے وقت میں آپ نے ایک تو تلاوت کلام پاک کرنی ہے اور دوسرا نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ نماز کو قائم رکھنا، اس کے مفہوم میں ساری چیزیں داخل ہیں، اس کی پابندی کرنا، اس کے آداب کا خیال رکھنا، نماز میں توجہ اللہ کی طرف رکھنا، نماز کے کلمات میں توجہ رکھنا، نمازوں کو وقت پر پڑھنا، یہ ساری چیزیں اس کے مفہوم میں داخل ہیں اقامت صلاۃ۔ اور اسی طرح کہ نماز کے ساتھ جو پابندیاں ہیں باقی زندگی سے متعلق، ان پر بھی کیا کرنا، عمل پیرا ہونا۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائی سے، بے حیائی اور برائی سے۔ یعنی نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ آہستہ آہستہ انسان کے دل سے بے حیائی اور برائی کو کیا کر دیتی ہے، نکال دیتی ہے، ان کی رغبت کو اس سے ختم کر دیتی ہے۔ تو نماز پڑھنے والا اس نماز کی وجہ سے آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، گناہوں سے دور ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ نماز کی خاصیت ہے۔ اگر کسی کی نماز میں یہ صورت نہیں ہو رہی تو یقیناً اس کی نماز میں کچھ نہ کچھ کیا ہے، کمی ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وہ گناہوں میں بھی کیا ہوتے ہیں، مبتلا ہوتے ہیں۔ اس کا ایک جواب تو یہی ہے کہ نماز صرف پڑھ لینا مراد نہیں ہے، بلکہ نماز کو قائم رکھنا وہ مراد ہے کہ نماز کی پابندی کریں، نماز کے جو کلمات ہیں ان میں غور کریں، اس کے جو آداب ہیں، شرائط ہیں، ان کا خیال رکھیں، تو ان کی برکت سے کیا ہوگا، اس کی باقی زندگی گناہوں سے محفوظ ہو جائے۔ اور ایک جواب اس کا یہ کہ جتنی دیر یہ نمازی نماز میں رہتا ہے اتنی دیر یہ گناہوں سے کیا رہتا ہے، بچا رہتا ہے۔ ایک اہم جواب اس کا یہ دیا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ نماز کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے، یہ خاصیت رکھی ہے کہ گناہوں سے، برائیوں سے روکتی ہے، لیکن کس طرح، اس کے لیے کچھ اور کام بھی ضروری ہیں۔ جیسے مثلاً ہم بیماری کی صورت میں کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمیں ایک دوائی دیتا ہے اور وہ بتاتا بھی ہے اس بیماری میں یہ دوائی جو ہے نا بڑی مفید ہے، اس کا استعمال بہت زیادہ مفید ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، ٹھنڈی چیزیں استعمال نہیں کرنی، مثال کے طور پر، یا یہ چیزیں نہیں کھانی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ انسان خود بھی اس سے بچنے کی کیا کرے، کوشش کرے، تو پھر نماز اس میں کیا ہوگی، اس کی مددگار بنے گی۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر یہ کیا ہے، بہت بلند چیز ہے۔ اللہ کا ذکر کیا ہے، اور ذکر کی ایک بہترین صورت کیا ہے، نماز بھی ہے۔ اللہ کے ذکر کی ایک صورت نماز بھی ہے۔ ایک معنی تو اس کی ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور ایک معنی اس کے بعد مفسرین نے یہ کیا ہے کہ وہ ذکر بمعنی مذکور کیا ہے کہ اللہ
اگر کسی کو اللہ یاد کرے، اس کی شرط کیا ہے؟ کہ پہلے بندہ اللہ کو یاد کرے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی مجلس میں کیا کریں گے؟ اس کو یاد کریں۔ سورہ بقرہ میں بھی یاد ہے نا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جس مجلس میں میرا ذکر کرتے ہو، میں اس سے بہتر مجلس میں تمہارا تذکرہ کرتا ہوں۔ اور وہ بہتر مجلس کس کی ہے؟ فرشتوں کی، یعنی فرشتوں کی مجلس۔ تو وہ اس کا یہ معنی لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کسی کو یاد کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے دونوں ترجمے کیے گئے ہیں، ایک تو اللہ کو یاد کرنا بہت بڑی بات ہے، ایک دوسرا ہے کہ اللہ کا کسی کو یاد کرنا، یہ کیا ہے؟ بہت بڑی بات ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ بندے کو یاد کرے، اس کے لیے اصول کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فَاذْكُرُونِی، پہلے بندہ کیا کرے؟ اللہ کو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو تم اعمال کرتے ہو۔ اب آگے دعوت کے حوالے سے اہم اصول بیان کیے جا رہے ہیں۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور مت مباحثہ کرو، بحث مت کرو اہل الکتابی، اہل کتاب سے، یہود و نصارہ، الا باللتی ہی احسن، ہاں مگر اس طریقے پر جو کیا ہو؟ بہتر ہو۔ مطلب یہ اچھے طریقے کے ساتھ، نرمی کے ساتھ ان کو کیا کریں؟ سمجھائیں، ان کی سختی کے مقابلے میں نرمی والا لہجہ رکھیں، یہ مطلب ہے۔ اب یہ نرمی کا لہجہ کب تک رکھنا ہے؟ اس کی بھی حد بتائی جا رہی ہے۔ الا الذین ظلموا منہم، مگر یہ کہ جو ان میں سے کیا ہوں؟ ظالم لوگ، یعنی وہ بہت زیادہ کس پر؟ بدتمیزی پر، اعراض کرنے پر اتر آئیں، پھر ان کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے؟ سختی کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس صورت میں بھی قرآن کا اصول کیا ہے؟ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اس صورت میں بھی اگرچہ اجازت ہے کہ اس کی سختی کا جواب سختی سے دینے کا، اس کی اجازت ہے، لیکن اس صورت میں بھی اگر انسان کیا کرے؟ برداشت کرے، تو یہ کیا ہے؟ بڑے ثواب والی بات ہے۔ جیسے سورہ نحل میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، اس کے آخر میں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم کیا کرو؟ بدلہ لینا چاہو تو اسی کے مثل کیا کر لو؟ بدلہ لے لو، جس قدر تم پر کیا کی گئی؟ زیادتی کی گئی ہے۔ لیکن وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اگر تم کیا کرو؟ صبر کرو، برداشت کرو، تو یہ کیا ہے؟ بہترین ہے صبر کرنا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب کے ساتھ مباحثہ کرو بہتر طریقے پر، ہاں مگر یہ کہ جو ان میں سے ظالم لوگ ہوں، اور وہ اگر بدتمیزی کریں، ترس روئی سے پیش آئیں، اعراض کریں، تو تم بھی ان کے ساتھ ایسا کر سکتے ہو۔ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا، اور آپ نے اہل کتاب سے کہیں آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا، کہ ہم ایمان لائے اس پر، أُنزِلَ إِلَيْنَا، جو اتارا گیا ہماری طرف، یعنی قرآن مجید، وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو اتارا گیا آپ کی طرف، یعنی تورات اور انجیل، ان پر بھی ہم کیا لاتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں کہ ان کی جو آسمانی تعلیمات تھیں وہ برحق تھیں اور سچائی پر مبنی تھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ نازل کر دیں۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ موجودہ تورات اور انجیل جو ہیں، اور احادیث میں بھی بیان کیا گیا کہ اہل کتاب کی نہ تو تصدیق کرو نہ تکذیب کرو۔ تصدیق اس لیے نہیں کرنی، ممکن ہے کہ وہ کیا ہو؟ تحریف ہوئی ہو، اور تصدیق اس لیے نہیں کرنی، تکذیب اس لیے نہیں کرنی، ممکن ہے کہ وہ کیا ہو؟ وحی الہی ہو۔ تو اسی وجہ سے ہم اس پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں وہ تمام کیا تھیں؟ برحق، تمام کیا تھیں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ آپ کہتے ہیں کہ وہ تمام برحق تھیں، پھر ان پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کتابوں نے ہی بتایا کہ ایک آخری کتاب آئے گی، وہ کیا ہوگی؟ قرآن مجید ہوگی۔ آخر میں فلاح اور کامیابی جو بھی چاہتا ہو، اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ کیا کرے؟ عامل بالقرآن بنے، قرآن مجید کی تعلیمات پر کیا کرے؟ عمل کرے۔ باقی یہ عقیدہ ہم رکھتے ہیں، ان پر ایمان بھی لاتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے کیا ہیں؟ نازل شدہ ہیں، اور ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ برحق ہیں، ٹھیک ہے۔ اور عمل ہم قرآن پر پھر کیوں کرتے ہیں؟
کیونکہ انہی کتابوں نے بتایا کہ ایک آخری پیغمبر آئیں گے، ان پر ایک کتاب کیا ہوگی، نازل ہوگی۔ تو اس زمانے میں جو بھی کامیابی کا طلبگار ہوگا، نجات کا خواہش مند ہوگا، تو اس کو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ وہ ان پیغمبر پر ایمان لائے اور ان کی کتاب پر کیا کرے، ایمان لائے۔ ٹھیک ہے، تو یہی معنی ہے اس حدیث کا، اہل کتاب کی نہ تو تصدیق کرو نہ ہی تکذیب۔ تصدیق اس لیے نہیں کرنی، ممکن ہے کہ وہ کسی اور کا اضافہ ہو، کیونکہ تحریفات تو ہوئی ہیں، تعریف لفظی بھی ہوئی ہیں تو رات اور آسمانی کتاب، پہلی آسمانی کتاب۔ اور تکذیب اس لیے نہیں کرنی، ممکن ہے کہ وہ کیا ہو، وحی الہی۔ ٹھیک ہے، تین طرح کی ہے نا روایات۔ اسرائیلیات کہتے ہیں ایسی روایات جو اہل کتاب سے منقول ہو، اہل کتاب سے لی گئی۔ اب یا تو وہ ایسی ہوں گی جو شریعت کے اصول کے خلاف ہوں، شریعت کے اصول مسلمہ کے خلاف، مثلا ان میں جو اس قسم کی باتیں ہیں، انبیاء کے حوالے سے توہین پر مبنی باتیں ہیں، ان کی تو تکذیب ہی ہوگی۔ اور دوسری ان میں ایسی باتیں کہ جو شریعت میں بھی کیا ہیں، مسلم ہیں، ان کی تصدیق ہوگی۔ تیسری قسم کی وہ اسرائیلیات رہ جاتی ہیں کہ ہماری شریعت نہ تو اس کی تصدیق نہ تو اس کو ثابت مانتی ہو، نہ اس کی نفی کرتی، نہ اس کو ثابت مانتی ہو نہ اس کی۔ تو ایسی باتوں سے متعلق کہا گیا کہ نہ تو ان کی تصدیق کرو نہ ہی ان کی تکذیب کرو۔ تصدیق اس لیے نہیں کہ ممکن ہے کہ وہ کسی کا اضافہ ہو، اور تکذیب اس لیے نہیں، ممکن ہے کہ وہ کیا ہو، وحی الہی۔ تو یہ تیسری قسم کی بات ہے۔ وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو اتاری گئی تمہاری طرف، وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور ہمارا اور تمہارے معبود وہ کیا ہیں، ایک ہی ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کی فرما برداری کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کی کیا کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ پر اتاری ہے ہم نے کتاب، جس طرح پہلے انبیاء پر کتابیں اتری، اسی طرح ہم نے آپ پر بھی کیا کیا۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی، یؤمنون بہ، وہ اس پر کیا رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں بعض وہ ہیں جو اس پر بھی کیا رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، یعنی اپنی کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس پر بھی کیا رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا مگر کفار۔ تو ماں نافیہ ہوگا، وَمَا يَجْحَدُ میں ماں کون سا ہے، نافیہ۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ، اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص مقام بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جتنے بھی علوم ہم نے آپ کو عطا کیے، یہ آپ نے ظاہری طور پر کسی سے حاصل نہیں کیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان ایک 40 سال کا عرصہ گزارا نبوت ملنے سے پہلے، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی۔ تو 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے علوم عطا کیے جو علم الاولین والآخرین دونوں سے کیا ہیں، بلند، یعنی کوئی ان علوم تک نہیں پہنچ سکتا۔ تمام انبیاء سے، تمام لوگوں سے بلند تر علوم اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان سے جاری فرمائے۔ تو یہ ایک بڑی علامت ہے اس بات کی کہ یہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں، کسی غیبی ذریعے سے آ رہی ہیں، اور وہ غیبی ذریعے کیا ہے، وحی الہی۔ تو یہ دلیل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک ایسا شخص کہ جس نے آج سے پہلے کوئی ایسی باتیں کی نہیں، ایک دم وہ ایسی باتیں کرنے لگے جو تمام علوم سے کیا ہیں، بلند و برتر ہیں۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ، اور آپ نہیں تلاوت کیا کرتے تھے، نہیں پڑھا کرتے تھے، تلاوت کا معنی ہے مطلب پڑھنا، من قبلہ من کتاب، اس سے پہلے کسی بھی کتاب کو، ولا تخطہ بیمینہ، اور نہ ہی آپ لکھتے ہیں اس کو اپنے داہنے ہاتھ سے، یعنی نہ تو آپ اس سے پہلے کسی کتاب سے پڑھا کرتے تھے کہ وہاں سے کچھ چیزیں اکٹھی کر کے اس کو کیا کر دیا اپنے الفاظ میں بھی، اور نہ ہی آپ اس سے پہلے کچھ لکھا کرتے تھے
اگر ایسا ہوتا اذن لرتاب المبطلون، تو شک میں پڑ جاتے باطل لوگ، اہل باطل جو ہے وہ کس میں پڑ جاتے، یعنی وہ اس کی نسبت پھر کس کی طرف کرتے، اسی کی طرف کرتے کہ یہ چیزیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں جگہ سے لی ہیں۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بل کس کے لیے آتا ہے، اضراب عن الکلام السابق، کہ جو پہلے کلام ہو چکا اس سے کلام کو دوسرے رخ پر پھیر دینا، جو پہلے کلام ہو رہا ہے اس سے کلام کو ایک نئے رخ پر کیا کر دینا، پھیر دینا، تو اس کے لیے بل آتا ہے۔ اس کے لیے کیا آتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا جاءنی زید بل امر، آیا میرے پاس زید، نہیں بلکہ امر۔ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا فلاں شخص نے یہ کام کیا، پھر ہم کہتے ہیں نہیں فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، تو اسی طرح عربی میں بل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان دونوں باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کہ نہ تو آپ نے پہلی کسی کتاب سے علوم حاصل کیا، نہ خود اس کو لکھا، بلکہ ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ واضح نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں، ان لوگوں کے سینوں میں جن کو علم عطا کیا گیا، وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے، یہ بھی نافی ہے، مگر ظالم لوگ۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربی، اور یہ مشرکین کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گئیں اس پر نشانیاں ان کے پروردگار کی جانب سے، قل انما الآیات عند اللہ، تو اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ آپ ان سے کہیں کہ نشانیوں کا لانا میرے اختیار میں نہیں، بلکہ یہ کسی اور کے اختیار میں، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ اور اس کے باوجود بھی بہت سی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی، رسالت کی دکھائی بھی لوگوں کو، لیکن اس کے باوجود جو گمراہ طبقہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، ٹھیک ہے۔ تو ان کا ہمیشہ یہ مطالبہ ہوتا تھا کہ ہماری من پسند نشانی کیا کی جائے، اتاری جائے، کہ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے بھی ہیں بہت سے مقامات کہ اگر وہ نشانی بھی اتار دی جاتی تو پھر بھی یہ لوگ کیا نہیں کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ یہ اپنی بدعمالیوں میں اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں کہ اب ہدایت کی توفیق، ہدایت کا آنا ان کے لیے کیا ہو گیا، مشکل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل انما الآیات عند اللہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تو صرف واضح ڈرانے والا ہوں، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، واضح، مبین کھول کھول کر۔ اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ان کو کافی نہیں ہے یہ بات، انا انزلنا علیک الکتاب، کہ آپ جیسے شخصیت کہ جنہوں نے پہلے کسی سے علم حاصل نہیں کیا، کہیں سے دیکھ کر کچھ نہیں پڑھا، پہلے کوئی تصنیف نہیں کی، ہم نے آپ پر ایک کتاب اتاری، انا انزلنا علیک الکتاب، کہ ہم نے اتاری آپ پر کتاب، یتلا علیہم، جو پڑھی جاتی ہے ان کے سامنے، تلاوت کی جاتی ہے ان کے سامنے، ان فی ذلک لرحمۃ، تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اس میں کیا ہے، رحمت ہے، مہربانی ہے، وذکریٰ، اور نصیحت ہے، لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھنے والے ہوں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی باتوں سے غمزدہ نہ ہوں، بلکہ آپ کہیں قل کفیٰ باللہ شہیدا بینی و بینکم، کافی ہے اللہ تعالیٰ بینی و بینکم شہیدا، میرے اور تمہارے درمیان گواہ، یعلم ما فی السماوات والارض، اور اس کے علم کی شان تو یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ما فی السماوات والارض، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور یعنی کائنات، خواہ و زمین کی ہو یا آسمان کی، اس کا ذرہ ذرہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علم سے کوئی بھی شے مخفی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ والذین آمنوا بالباطل، اور وہ لوگ جو ایمان لائے کس پر، باطل پر، گمراہی پر، وکفروا باللہ، اور اللہ کا انکار کیا، اولئک هم الخاسرون، حقیقی معنی میں یہی لوگ کیا ہیں، خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ لوگ اس قدر بدبخت ہیں کہ یہ آپ سے جلدی طلب کرتے ہیں عذاب کو۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے عذاب کے لیے ایک وقت مقرر نہ کیا ہوتا
ان کے مطالبے پر ہی ان پر کیا آ جانا تھا، عذاب آ جانا، اس چیز کو بیان فرما رہے ہیں۔ ولولا اجل مسمن، اگر ایک مقرر کی ہوئی مدت نہ ہوتی، اجل مدت، مسمن مقرر کی ہوئی، لجاءہم العذاب، تو ان کے پاس آ جاتا عذاب، وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ خیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور وہ جب عذاب ان پر آئے گا نا اچانک، وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، اور وہ آئے گا ان پر، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو شعور بھی نہ ہوگا، ان کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ کس طرح اچانک ان پر عذاب آیا۔ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وہ آپ سے جلدی طلب کرتے ہیں عذاب کو، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم گھیرے ہوئے ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے کفار کا، یوم یغشاہم العذاب من فوقہم، جس دن کیا ہوگا، ڈھانپ لے گا، اپنے اندر ڈھانپ لے گا ان کو عذاب، من فوقہم، ان کے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، اور ان کے قدموں کے، یعنی ہر طرف سے عذاب میں گھرے ہوں گے۔ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے، یا فرشتہ ان سے کہے گا، ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، چکھو جو تم اعمال کیا کرتے تھے۔ چلیں مسیح